کراچی لیے چلیں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے آپ کی جو ٹیریٹری اور ڈومین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ بھی کم ہے، کیونکہ 15 سال سے اس ملک میں یہ ایک وش لسٹ چل رہی تھی، ایک کوشش ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہماری حکومت سے لینا تھا. اور جیسے اپنا منیر کمال صاحب نے کہا کہ میں اب فیل کرتا ہوں کہ میں تھوڑی سی سختی کی، لیکن سختی کا فائدہ پاکستان کو ہوا، اسٹاک چینج کو ہوا، ورنہ یہ شاید 2-4 سال ابھی اور لٹکا رہتا. یہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن لینے آئے تھے اور میں نے کہا جی 6 دن کی ایکسٹینشن نہیں ہے، 6 گھنٹے کی ایکسٹینشن نہیں ہے، آپ واپس جائیں. ہم نے جنوری 16 میں اس ملک کی اسٹاک چینجز کو ہم نے کنورج کرنا ہے، اس کو مرج کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کتنا پوٹینشل ہے کہ ایک فیصلہ. اور پھر میں ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. جو کراچی اسٹاک چینج کے پہلے جو بورڈ تھا، جو اسلام آباد کا بورڈ تھا، جو لاہور کا بورڈ تھا، سب کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن آج ملک کو کیا فائدہ ہے کہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان اسٹاک چینج ہے. اور اس کے ساتھ آپ کی ریکگنیشنز. میں ابھی 3 روز پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھا کمپنی لا کے حوالے سے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے جب وہ پرانی ہماری میٹنگز کی کلپسز دکھائیں، آپ میں سے بہت ساتھی موجود تھے، جیسے اسٹاک چینج کے بہت ساتھی، عارف حبیب صاحب سے دوسرے ساتھی تھے. میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ ایک اگر آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ کمٹمنٹ کے ساتھ ایک بات سوچیں اپنے ملک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت مہربانی فرماتے ہیں. اور کوئی الہام تو مجھے نہیں ہونا تھا، میں نے میرے الفاظ تھے. اب میں تھوڑا سا اس دن پریشان بھی ہوا. میں نے کہا کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی پاکستان اسٹاک چینج کو ایمرجنگ مارکیٹ میں دوبارہ شامل ہونے سے. یہ میرے الفاظ اس دن انہوں نے دکھائے. یہ 3 دن پیر کی بات ہے جب میں ادھر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہ مہربانی کی. اور اس کے بعد آپ کی مارکیٹ کو 22 جولائی کو بیسٹ مارکیٹ آف ایشیا ڈکلیئر کیا گیا. میں اس کی بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں. اور جیسے منیر کمال صاحب نے کہا کہ یہ کہنا کہ جی کسی ملک کی اسٹاک مارکیٹ اس ملک کی اکانومی کی انڈیکیٹر نہیں ہے، یہ کوئی اتنی فیئر سٹیٹمنٹ نہیں ہے. It has a direct linkage with your macroeconomic stability, your economic situation, and overall آپ کے ملک میں کیا پوزیشن ہے. ہماری حکومت نے پوری کوشش کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے میکسیمم لیجسلیشن کی ہے پچھلے قریباً 1.25 سال میں، تو وہ ہم نے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کی ہے. وہ دوست جو بھول گئے ہو ذرا میں ان کو گنوا دوں. اسٹاک چینج، کارپوریٹائزیشن، ڈی میوچلائزیشن انٹیگریشن ایکٹ 2015، پھر سیکورٹیز ایکٹ 2015، فیوچرز مارکیٹ ایکٹ 2015، کمپنیز امینڈمنٹ ایکٹ 2015، کارپوریٹ اسٹرکچر ایکٹ 2016، SECP امینڈمنٹ ایکٹ 2016، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سیکنڈ ٹرانزیکشن ایکٹ 2016، کریڈٹ بیورو ایکٹ 2016، ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ایکٹ 2016، بینکس نیشنلائزیشن امینڈمنٹ ایکٹ 2016، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنینسز امینڈمنٹ 2016، فارن ایکسچینج ریگولیشن امینڈمنٹ ایکٹ 2016. یہ وہ ہم نے 1.25 سال کے عرصے میں ریکارڈ ہم نے لیجسلیشن کی ہے ان آرڈر ٹو اسٹرینتھن یو. کیونکہ دنیا جب آپ کی طرف دیکھتی ہے تو آپ کا پورا ریکارڈ، آپ کا پورا ٹریس کر دیے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں، آپ کیا کریں گے، آپ کی ریگولیشن کتنی ہے، آپ کی لاز کتنے ہیں، کتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم اس ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ گیپ فل کیا ہے. اور ابھی تین لاز اس وقت پروسیس میں ہیں. ایک کارپوریٹ ریہیبلیٹیشن لا انڈر پروسیس ہے، ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز کا فریم ورک انڈر پروسیس ہے، ایک ری ویمپنگ آف آدھار بینڈ انشورنس فریم ورک انڈر پروسیس. لیکن اس سے بڑی جو خوشخبری ہے کہ ہم 32 سال کے بعد کمپنیز آرڈیننس 1984 کے بعد 32 سال کے بعد پاکستان میں ایک کمپریہنسو نیا کمپنیز لا لانے والے ہیں بڑی جلدی انشاءاللہ. اس پہ قریباً 1 سال سے کام ہو رہا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ that is the final thing which will inshallah help this stock change to even make new heights in future. وہ ہم نے اس لا کو بالکل مکمل کیا ہے. ایکسٹینسو
پورے ملک میں ہم نے ڈیلیبریشنز کی ہیں. اور میرا پیر کو یہاں آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ میں نے ظفر اجازی صاحب کو ہفتے کو جب انہوں نے بریفنگ دی, ایک میریٹ میں بہت بڑا اکٹ ہوا تھا چند مہینے پہلے, اس میں ہم نے مزید امپرومنٹس کی. اور اس کے علاوہ ہم نے ابھی جو منڈے کو تھا دیٹ واز دا فائنل راؤنڈ. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس لا کو جو نیسیسری ویٹنگ ہے لا منسٹری کے بعد انشاءاللہ ہم اس ملک میں اس قانون کو لائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے وہ اس قانون کے بعد بہت کمفرٹیبل ہو جائے. یہ آلموسٹ ان دا فائنل پروسیس ہے. جہاں تک ہم نے آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں اپنی لسٹنگ آف گورنمنٹ کے ٹی بلز کیے ہیں, جہاں تک ہم نے مختلف اور ہمارا پلانز ہے کہ جو ساورن پیپر ہے وہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ٹریڈ ہونا چاہیے. آپ جب آپ انگلینڈ جائیں, کسی ملک میں جائیں, تو ان کے ملک کے اپنے ساورن پیپر اس ملک میں ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں. دس از اے سیکنڈری مارکیٹ. اس میں وہ ایک منوپلی تھی, چند بینکس تھے جو کہ وہ خرید سکتے تھے, تو ہم نے اس کو توڑا. اور انشاءاللہ ہم نے پاکستان کا جو ڈیٹ پروفائل ہے وہ قریباً ہم ہوسٹیج ہوتے تھی کوئی بھی حکومت 3 مہینے 6 مہینے 12 مہینے میکسیمم. ہم نے اس کو, آپ یہ خوشی ہوگی جان کے کہ مور دین ہاف دی ڈیٹ ہیز بین پروفائلڈ ناؤ 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ان آرڈر ٹو گیو کانفیڈنس ان دا مارکیٹ اینڈ ہیو پیسفل فیوچر. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے بہت سفر طے کیا ہے. ہمیں پتہ تھا جب الیکشن ہوا تھا کہ پاکستان کے کون سے چیلنجز ہیں. یہ ہمیں نہیں, پوری قوم کو پتا تھا, پوری دنیا کو پتا تھا. ایک اکانومی ہے, ایک انرجی ہے, ایک ایکسٹریمزم ہے. پاکستان میں جب الیکشن ہوئے, پاکستان میں اس وقت جو وزیر اعظم اس وقت لیڈر دی اپوزیشن تھے, انہوں نے قوم کو ایک اپنا مینیفیسٹو دیا کہ اگر ہمیں قوم نے مینڈیٹ دیا تو ہم اکانومی میں یہ کریں گے, انرجی میں یہ کریں گے, ایکسٹریمزم میں یہ کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ تینوں چیلنجز میاں نواز شریف صاحب نے ہیڈ آن لیے. اور اس کا آغاز کراچی سے ہوا سپٹمبر 13 میں 3 مہینے کے اندر. اور آپ نے دیکھا کہ جون 14 میں وہ جو ایک وش لسٹ تھی دنیا میں ایکسٹریمزم کے حوالے سے, وہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایکسٹریمزم میں ہول ہاک کام کریں گے. تو چھوٹا کام نہیں تھا, یہ قریباً 250 ارب روپے کی کاسٹ کا کام تھا. وی نیو ویری ویل کہ یہ بہت بڑا ہم ایک وزیر اعظم فیصلہ کر رہے ہیں, وہ ان کو معلوم تھا. اکانومی میں جیسے عرض کیا کہ ہمارا ہدف تھا کہ ہم پہلے 3 سال میں اپنی اکانومی کو ہم سٹیبل کریں گے, دنیا کو اپنی اکانومی کو سٹیبل منوائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہمارے جو 2 سال ہوں گے, اور اللہ نے چاہا تو آپ 5 سال اگلے بھی دیں گے انشاءاللہ, تو 7 سال ہوں گے, وہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کے لیے مختص ہوں گے. اور اس میں جابز کریشن ہوں گی, اس میں پاورٹی ایلیویشن ہوگی, اس میں پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کی پر کیپٹا انکم بڑھے گی. اور وہ ہمارا جو ہدف ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان 3% سے نیچے اس کی جی ڈی پی تھی. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 4.7 پہ ہیں. اور وزیر اعظم کا یہ ہدف ہے کہ اس کو ہم نے 20, 18, 19 میں 7% کے قریب لے کے جانا ہے, اور اس کے بعد ڈبل ڈیجٹ پہ لے کے جانا ہے اگلے ٹینیور میں جب آپ میاں نواز شریف صاحب کو الیکٹ کریں گے. تو یہ ہے فیوچر, یہ ہے ویژن. ہم نے جو انہیرٹ کی تھی لیگیسیز, وہ چاہے بجلی کی ہو, بجلی میں تیسری جو ای تھی وہ انرجی تھی. اور وزیر اعظم خود ریگولر کیبنٹ کمیٹی اور انرجی کی میٹنگز کرتے ہیں. دیکھیں, لیڈر کا کام ہے ایک ویژن دینا, لیڈر کا کام ہے فیوچر کو دیکھنا, اپنی ٹینیور نہیں دیکھنا. یہاں 2007-12 کا ایک کتابوں میں اور دفتروں میں پڑھے ہوا ایک منصوبہ تھا اس وقت کی حکومت کا. انہوں نے 10,700 میگا واٹ بجلی ایڈ کرنی تھی, وہ صرف 700 میگا واٹ ایڈ کر سکے. یہی وجہ تھی کہ جب میاں نواز شریف اپنے دوسرے ٹینیور میں وزیر اعظم تھے, ہم 1200 میگا واٹ سرپلس ملک تھے. جب ہمیں واپس تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو پاکستان 5000 میگا واٹ شارٹیج ملک تھا, لوڈ شیڈنگ تھی. اللہ کے فضل و کرم سے میں وزیر اعظم نواز شریف نے کمپریہنسو پلاننگ کی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے اس ٹینیور میں انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ فری ملک دیں گے. اور اگلے جو آنے والے ہیں 10,000 میگا واٹ اس میں, اور 15,000 اس سے بعد ہے. یہ کوئی 25,000 میگا واٹ کی پلاننگ کو چھوٹا کام نہیں ہے. اور میں آپ کو پروجیکٹس گنوا سکتا ہوں, I won't take your time, کہ 2018 کے بعد بھی he doesn't know, nobody knows کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے مقدر میں لکھا ہے وہ خدمت کرنا. لیکن
लीडर का काम है कि फ्यूचर विजन के मुताबिक अपनी कौम के लिए प्लानिंग करना और उसे अमल दरामद करना। कई मंसूबे 2018 के बाद इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपके कराची में सिविल न्यूक्लियर अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपके पोर्ट कासम अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपके दूसरे कोर्ट के पास अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपका 10 इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड वेरी सून, जैमर भाषा पे काम हो रहा है। ये 15,000 मेगावाट जो है वो इंशाअल्लाह 2018 के बाद पाकिस्तान को मिलेगा। मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि बिजनेस कम्युनिटी को, जहां हमने स्टॉक एक्सचेंज और कॉर्पोरेट सेक्टर को देखा है, उनके क्रेडिट को हमने एनहांस किया है। जो हम आए थे तो -19 बिलियन था क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर, आज करीबन 332 बिलियन पे हम पहुंच चुके हैं क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर। दूसरा, इस मुल्क में एग्रीकल्चर क्रेडिट जो था वो 336 बिलियन था, वो हमने 600 बिलियन पे लेके गए। इस मुल्क के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को डबल किया है। ये कोई आसान काम नहीं है कि आप अपना बजट डेफिसिट को 8.8% पे इनहेरिट करें, उसको आप 4.6 पे ला चुके हैं, इस साल 3.8 पे लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह। उसके साथ आप इतनी मुश्किल और इतना हाफ कट के बावजूद आप अपने मुल्क का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो 325 से उठा के 800 रुपए लेके जाएं। आपके जो सोशल सेफ्टी है, जो गरीब तरीन लोगों की मदद है, जो इस्लामी फलाई मुल्क का फर्ज है, और वजीर नवाज शरीफ उसमें बिलीव करते हैं कि उन गरीबों, जो कमजोर हमारे बहन भाइयों का हक है पाकिस्तान के खजाने पे, उनके लिए हमने 30 अरब से उठा के 117 अरब पे हमने उनकी एलोकेशन लेके गए हैं 3 साल में। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है। मैं जैसे मैंने कहा कि वांट टू बी वेरी ब्रीफ, आपको आने वाले जो साल है हम इसको मजीद खुशखबरियां देंगे। पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव ए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट माइक्रो फाइनेंस कंपनी, हम उसको अल्टीमेटली लिस्ट करवाएंगे आपके साथ। हमने ऑलरेडी इसकी कंपनी बना ली है। डिफिड और KFW विल बी पार्टनर्स विद पाकिस्तान। जो हमने सेकंड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड बनाया था, वो पार्टनर होगी पाकिस्तान की तरफ से। दैट इज वन बिग इनिशिएटिव। हम पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड को एक्टिवेट करने जा रहे हैं ताकि आउट ऑफ बॉक्स पाकिस्तान को जो मियां नवाज शरीफ साहब की सोच है, विजन है, वो इस कंस्ट्रेंट में वो हम ग्रोथ, GDP ग्रोथ नहीं ले सकते। वी आर वर्किंग आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मैं समझता हूं कि जो उनकी सोच है कि पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार, एक बावकार, एक सेल्फ रिलायंट और एक खुशहाल मुल्क बनाना है, वो इंशाअल्लाह अब उसकी तरफ जो है सफर 3 साल के बाद शुरू हो चुका है, और अल्लाह ताला के फजल करम से इसमें कामयाबी होगी। मैं एक दफा फिर जो अवार्ड विनर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, जो आज के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर